بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس کلاس میں۔ جس طرح آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 127 سے 134 تک پڑھیں گے۔ تو اس کے بعد کتنی آیتیں اور رہ جائیں گی؟ 7 آیتیں اور رہ جائیں گی۔ تو انشاءاللہ اگلے جو کلاس ہوگی ہماری، اس سیشن کی لاسٹ کلاس ہوگی ہماری، جس میں ہم نے کہا تھا کہ سورۃ البقرہ میں جو پورشن رہ گیا تھا پہلا پارہ، اس کی ہم نحوی ترکیب وغیرہ کر لیں گے۔ وہ الحمدللہ نیکسٹ کلاس میں ہماری مکمل ہو جائے گی، اور اس کے بعد میرا خیال ہے ہم شاید تھوڑی سی ایک بریک لیں گے، اور پھر QC7 میں سورہ آل عمران سے شروع کریں گے پراپر طریقے سے، جو صرف نحو اور ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں۔ بائی دیٹ ٹائم جو اس وقت بیچ 2 چل رہا ہے ہمارا QC6 کا، وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا، تو ان کو بھی ہم اسی کلاس میں مرج کر لیں گے پھر، ٹھیک ہے۔ لاسٹ کلاس کے لیے آئی ایم شیور آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ تیاری کی ہوئی ہوگی۔ میری سیشن تو یہ ہے کہ لاسٹ کلاس میں کچھ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ والنٹیئر کریں نا، اور کچھ آیات جو ہیں وہ اس کی ترکیب کرائیں یہاں پہ آگے۔ کیا خیال ہے؟ ایک ایک آیت اگر سب لوگ لے لیں تو پتہ بھی چلے گا نا، کیا جو سیکھا ہے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں۔ تیاری کر کے ہیں، پورا ایک ہفتہ ہے بھائی، ہاں ٹھیک ہے نا۔ تو نہیں، بس وہ خود ہی آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لیں نا، آپ کے کوآرڈینیٹر ہیں نا، آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لیں ایک ایک آیت سب لوگ لے لیں جتنے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ صحیح۔ جو کیا کہتے ہیں تیاری نہیں کر سکتے ہیں یا آبزرور ہیں، ان کو تو ویسے ہی چھوڑ دیں آپ، ٹھیک ہے۔ جو ریگولر ہیں ان لوگوں کو ایک ایک آیت کر لینی چاہیے، میرا خیال اتنی ہم نے پریکٹس کر لی ہے اب تک۔ ٹھیک، چلیں آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے اس کو سن لیں، اس صفحے کی جو 4 آیات ہیں ان کو پہلے ہم سن لیتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک ایک آیت کا ہم لفظی ترجمہ اور پھر اس کی ترکیب وغیرہ کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں عربی پڑھتا جاؤں گا، آپ لوگ ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن کرتے جائیں گے۔ الفاظ کوئی بھی نئے نہیں ہے اس میں، سب ہمیں آتے ہیں اور سب ہم کر کے آئے ہیں، تو QC5 میں کی ہوئی آیات نا۔ تو شروع کر لیتے ہیں۔ وا از یرفع، فعل مضارع ہے نا، ہاں، تو از کی وجہ سے پھر ہاں جب یہ ہوا، ٹھیک ہے۔ ابھی وہ اس میں آئیں گے ہم، جب ترکیب میں آئے گا دیکھیں گے کہ از سے کیا ہو رہا ہے یہاں پہ۔ ابراہیم علیہ السلام ہو گئے القواعد، ایک منٹ، یہ کسی کی مائک آن لگ رہا ہے مجھے، اس
کو میوٹ کر دیا جائے. سر آپ کا کر دیا گیا. قواعدہ, قواعد جمع, ہاں قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ بنیاد. ٹھیک ہے نا. من البیت و اسماعیل, تو یہ اسماعیل ابھی ہم ترکیب میں دیکھیں گے کیونکہ یہ بھی فاعل ہے تو اس لیے ابراہیموں کی طرح. ربنا تقبل منا انک انت, آپ ہی, السمیع, خوب, العلیم, خوب جاننے والے. چلیں لفظی ترجمہ کر لیا ہم نے. اب آتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف. نئی بات شروع ہو رہی ہے. واؤ کون سا والا ہوگا؟ یہ واؤ استنافیہ ہو جائے گا. یرفع کیا ہے؟ فعل مضارع. ٹھیک ہے, اور اعرابی حالت اس کی مرفوع ہو گئی. ٹھیک, ابراہیم فاعل ہو گیا اس کا. ٹھیک ہے, القواعدہ یہ مفعول بھی ہو گیا. ٹھیک ہے, بہت آسان ہے یہ. من البیتی, من حرف جر ہو گیا, البیت جار مجرور. متعلق اب یہ کس کے ہو سکتا ہے؟ ہاں قواعد سے ہو جائے گا نا. ہاں ٹھیک ہے. ہاں وہ اصل میں مطلب وہی جو معذوف حال ہے اور پھر صاحب الحال جو ہے وہ القواعد. تو نہیں نہیں نہیں, حرف و عطف ہوگا نا یہ. ہاں حرف و عطف ہوگا, اور اسماعیلو جو ہے یہ پھر ہاں اسم معطوف علی ابراہیم, ہم اس طرح کہیں گے نا. ٹھیک ہے, ہاں ہاں تو یہ معطوف علی ابراہیم. ٹھیک ہے, تو اب یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے جملہ ہمارا یہاں پہ. اور کیونکہ استنافیہ تھا تو اس کا کوئی اعراب وغیرہ نہیں ہے. اب آگے چلتے ہیں ہم. ربنا, تو رب یہاں پہ کیا ہے؟ رب کیا ہے؟ منادہ ہے. تو حرف و ندا معذوف ہے. اور کیسے ہمیں پتہ چل رہا ہے؟ پتہ کیسے چل رہا ہے کہ ہاں تو رب جو ہے یہ حالت نصب میں ہے, زبر نظر آ رہی ہے نا, اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیونکہ مضاف ہے نا, منادہ مضاف ہے تو منادہ مضاف منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور منصوب ہے یہاں پہ, مگر حرف و ندا ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے, اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ معذوف ہے, مگر ہے ضرور, ورنہ پھر یہ ربنا ہو جاتا. ٹھیک ہے, تو یا اس کے اندر ہم معذوف مانتے ہیں. تقبل, ہاں فعل دعا ہم اس کو کہیں گے نا. تقبل جو ہے فعل دعا اس کو کہیں گے. اور کیا ہوگا یہ؟ جواب النداء بھی ہم کہیں گے اس کو, کیونکہ انہوں نے جب ربنا کہا ہے تو پھر آگے کیا کہا. ٹھیک ہے, تو یہ جواب النداء بن جائے گا. ٹھیک ہے, تقبل. منا جار مجرور ہے, اسی کے متعلق ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اب ایک سوال اور ہے کہ یہ پورا جملہ جو ہے ربنا تقبل منا, یہ کیا ہے جملہ؟ مقول قول ہے. تو ہاں وہی نا, تو کیونکہ یہ انہوں نے کہا ہے, تو اب یہ جو از یرفع ہے نا, تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کیا, یہ کہا. ٹھیک ہے نا, اپنے رب سے یہ دعا کی, تو وہ دعا کیونکہ ندا اور جواب الندا مل کے نا پورا جملہ ہو گیا ہے, اور اس سے پہلے جو بات ہے وہ یہاں پہ لکھی ہوئی نہیں, بٹ دیٹ از انڈرسٹوڈ کہ انہوں نے یہ کہا. ٹھیک ہے نا,
اچھا اس کے بعد پھر انکا، ابھی یہ کنٹینیو ہو رہا ہے، یہ بات جو ہے نا ان کی کنٹینیو ہو رہی ہے، پوری مکمل نہیں ہوئی ہے یہاں پہ. جو ربنا تقبل منا کے بعد انکا انت السمیع العلیم بھی جو ہے نا یہ پورا اسی ان کے خطاب یہاں پہ آگے کمپلیٹ ہوگا جب العلیم پہ ہم پہنچیں گے. تو ٹھیک ہو گیا. تو اب دیکھ لیں ہم اس کو، انکا میں انا کیا ہے؟ حرف ہاں حروف، ہاں من حروف مشبہ بالفعل حرف توکید و نصب. ٹھیک ہے. اور کاف جو ہے اس کے اندر، ہاں ضمیر نہیں، پہلے ہے کیا بتائیں نا، کاف جو ہے وہ ضمیر متصل ہے، ہاں مبنی علی الفتح، اور محلن منصوب ہوگی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسم انا ہے. ٹھیک ہو گیا. انتا، ہاں اب یہ ذرا بتائیں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے انتا؟ ہاں مبتدا بھی ہو سکتا ہے، اور حسر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور تاکید کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تین چیزیں ہو سکتی ہیں. میں تینوں بتایا. تو سب سے پہلے جو آپ نے کہا کہ مبتدا ہے، تو اگر ہم اس کو مبتدا کہیں گے تو اس کے ساتھ جو خبر اول اور خبر دوم جو ہے، ہاں ٹھیک ہے، تو یہ مل کر کے پورا جو جملہ، ہاں ایک ایکسپلینیشن تو یہ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو اگر ہم کہیں کہ ضمیر فصل ہے، جس کو آپ نے کہا کہ حسر کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور جی بالکل، ہاں پھر اس کو انتا کو ہم مبتدا نہیں کہیں گے نا، بس مبتدا چاہیے نہیں. اب یہاں پہ اسمو انا آ گیا ہے، انتا جو کا ہے ضمیر، اسمو انا آ گیا، اور انتا کو ہم کہیں گے حسر کے لیے. السمیع اور العلیم جو ہے وہ خبر ہو جائے گی اس کی. ہاں ٹھیک ہے نا. ٹھیک. اچھا نہیں، جو تیسری آپشن تھی، تیسری آپشن اس کے اندر یہ ہے کہ اس کو ہم ضمیر منفصل کہیں اور محلن منصوب کہیں گے، کیونکہ یہ توکید بنتی ہے کس کی؟ جو انکا میں کا ہے اس کی. تو توکید بھی ہم نے پڑھا توابع کے اندر، اگر آپ ریکال کر لیں اسی 6 میں توابع میں ہم نے پڑھا تھا توکید. تو انکا میں جو ضمیر ہے کا وہ منصوب ہے، اس لیے پھر یہ کیونکہ توکید ہے اس کا تابع مطبوع کو فالو کرے گا اپنے اعراب میں، اس لیے اس کو ہم کہیں گے انتا، کیونکہ یہ بھی ضمیر ہے نا، تو اس کو ہم کہیں گے نہیں، اعراب کی بات کر رہا ہوں میں. محلن منصوب کہیں گے، ضمیر مبنی ہوتی ہے نا، مبنی علی الفتح، تو اس کو ہم کہیں گے محلن منصوب یا فی محل نصب کہہ لیں آپ. ٹھیک ہے. تو اب یہ آیت کی ترکیب بھی ہمیں دیکھ لی. تو اب محاورہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اس کا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادوں کو، من البیت اس گھر کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام بھی. ربنا، تو اب اس سے ترجمے میں کیا بات بنی؟ تو وہ دونوں کہتے تھے ربنا اے ہمارے رب، تقبل آپ قبول فرمائیے، منا ہم سے، انکا انتا بے شک آپ ہی. تو یہ ہی جو آیا یہ اس وجہ سے آیا، السمیع خوب سننے والے، اور العلیم خوب جاننے والے ہیں. اور یہ ابھی آگے اگلی آیت میں بھی کنٹینیو ہو رہی ہیں ان کی دعائیں. تو اگلی آیت کو بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں. پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں. ربنا وجعلنا، و اور ہو گیا، اور اجعلنا. ٹھیک ہے. مسلمینی، دو مسلمان. ٹھیک ہے نا، دو فرما بردار، لکا، ہاں آپ کے. ٹھیک ہے. و من سے، ذریتنا ہماری اولاد میں سے بھی، امتن مسلمتن لک آپ کی فرما بردار. ٹھیک ہے نا، ہاں آپ کی فرما بردار. و ارینا
مناسکنا ہمارے ہاں و تب علینا تب علینا ہم نے اس دن پڑھا تھا کہ تابہ جو ہے وہ ہاں اللہ اور الہ میں سے ہے نا وہ پلٹنا اور قبول کرنا یہ اس طریقے سے آئے گا نا. تو یہ جو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ تب علینا ہے تو ہاں جو کیا کہتے ہیں توبہ قبول فرما ہماری. پھر اسی کے آگے کنٹینیوشن انکا انت التواب الرحیم کہ بے شک آپ خوب توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. تو اب اسی ترکیب دیکھ لیتے ہیں پھر بابا ترجمہ آخر میں دیکھیں گے تاکہ ہمیں کلیئر ہو جائے کہ کس طریقے سے ہم اس کا فہم لے رہے ہیں آیت کا. تو شروع میں تو سیم ہے ربنا جس طرح پچھلی آیت میں تھا ٹھیک ہے منادا ہے اور اس کا حرف و ندا جو ہے وہ ہاں اور یہ جو مضاف بھی ہے ربا اور نا جو ہے یہ مضاف الیہ ہوا. وج اللہ میں واؤ جو ہے وہ حرف و عطف ہے اور اس کے آگے جو مطلب دعا کے الفاظ آ رہے ہیں تو یہ پورا جملہ جو بنے گا یہ ہاں اور یہ معطوف علی جو پچھلی دعا کا جملہ تھا ربنا تقبل منا اس کے اوپر معطوف ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے. اب آتے ہیں اس پہ یہ واو عطف کی ہم نے بات کر لی. اجعلنا اجعل فعل ہاں فعل امر یہاں پہ ہم اس کو دعا کہہ دیں گے اور نا جو ہے وہ مفعول بھی ہو گیا مفعول بھی اول ہاں جاعل یجلو کے دو مفعول ہوتے ہیں ہم نے پڑھا ہے نا تو یہ پہلا ہو جائے گا. دوسرا مفعول ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پہ مسلمین ٹھیک ہے اور یہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے منصوب ہے. اصلی حالت میں کیا ہونا چاہیے تھا اس کو مرفوع حالت میں کیا ہوتا ہے یہ مسلمانی دو مسلمان ہیں نا تو مسلمانی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے. چلے ماشاء اللہ مسلمینی لک تو یہ جار مجرور ہو گیا متعلق کس کے ہو جائے گا مسلمین ٹھیک ہو گیا. چلے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا وا پھر حرف و عطف ہو گیا اور یہ پچھلے جملے کے ساتھ ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کو ہم اور پیچھے نہیں لے کے جا سکتے کیونکہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے اجلنا مسلمین اور وَمِن ذُرِّيَّتِنَا تو یہ اس کے ساتھ ہوگا. پھر جار مجرور ہو گیا اور یہ جار مجرور جو ہے یہ متعلق کس کے بن جائے گا جی آسان یہی ہے ویسے ایک مشکل والی ایکسپلینیشن ہے یہاں پہ مگر آسان یہی ہے ٹھیک ہے. تو آسان ہم نے آیت کی فہم کے لیے آسان جو چیز ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں. پھر ذریتی جو ہے یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ جو ہے وہ ضمیر متصل نہ ٹھیک ہے. امتن یہ کیا بنے گا نہیں امتن مفعول بھی ہے نا منصوب نظر آ رہے ہیں ہمیں اور مسلمتن کیا ہے ہاں امتن کی صفت ہو جائے گی ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کا بھی اعراب جو ہے وہی منصوب ہو جائے گا. اور اس کے بعد ہے لکا تو یہ تو آسان ہے جار مجرور ہو گیا متعلق کس کے ہو جائے گا مسلمتن کے ٹھیک ہے. چلیے اب آتے ہیں پھر وا حرف عطف ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں گے جملہ کس کے اوپر معطوف ہو رہا ہے ارینا ہاں فعل امر اور مفعول بھی اس کے اندر ہاں ٹھیک ہے. اور اس کے بھی دو مفعول ہوں گے کس کو دکھایا اور کیا دکھایا ٹھیک ہے نا تو یہ اس کو ہم کہیں گے مفعول بھی اول اور پھر اب ہاں اب مناسکا جو ہے نا یہ مفعول بھی ثانی ٹھیک ہے ماشاء اللہ گڈ ہو گیا. وا پھر اگین ہاں حرف و عطف ہو گیا. تب علینا تو تب جو ہے یہ وہی اگین پھر فعل دعا ہو گیا اور فاعل اس کا فاعل انتا
علینا جو ہے یہ جار مجرور ہے، متعلق کس کے ہوگا؟ تب کے متعلق۔ اس کے بعد انکا انت التواب الرحیم، یہ تو آپ خود ہی کر لیں گے، بالکل سیم جیسے پیچھے ہم نے کیا انکا انت السمیع العلیم، ایگزیکٹلی سیم وے میں ہم اس کی ترکیب کر لیں گے۔ وہی تینوں آپشن یہاں پر بھی ہیں جو ہم نے انتا کے لیے بتائی تھی کہ للحسر بھی کر سکتے ہیں، توکید بھی ہو سکتا ہے، اور مبتدا اور پھر خبر بھی ہو سکتی ہے، یہ دونوں تینوں آپشن اس کی وہاں پہ ہیں۔ تو تینوں میں اس لیے بتا دیتا ہوں کہ جو آپ کو آسان لگ رہی ہے یا جو بہتر لگ رہی ہے آپ اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب اس آیت کا بھی ہم باماورہ ترجمہ کر لیتے ہیں ایک دفعہ ترکیب کے حساب سے، اور پھر آگے چلتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اور بنا دیجئے ہمیں، یعنی ہم دونوں کو، بلکہ مسلمین، فرما بردار، لکا اپنا، ٹھیک ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور اب یہاں پہ جو چیز معذوف ہے وہ وہی جو پیچھے آ رہی ہے، جلنا، بنا دے، ٹھیک ہے، من ذریتنا، ہماری اولادوں میں سے، ہماری نسل سے، امتم مسلمتن، ایک فرما بردار۔ ایک کیوں لکھا ہے یہاں پہ؟ ہاں نکرہ آ رہا ہے اس وجہ سے، ایک فرما بردار ہوں، لکا تو وہی اپنی ہو گیا، و ارینا، تو سمجھا دے یا سکھا دے ہمیں، ہاں ویسے لفظی ترجمہ تو دکھا دے ہوتا ہے نا، ہم کو مناسکنا، ہماری بندگی کے طریقے، یہ صرف حج کے مناسک نہیں ہوتے ہیں، یہ پھر ہاں تمام چیزیں اس میں کور ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرمائیے، انکا، بے شک آپ، انت التواب، آپ ہی تو بار بار توبہ قبول کرنے والے، اور الرحیم، ہر حال میں رحم کرنے والے۔ اب یہ ترجمہ صحیح سمجھ آ گیا ہمیں الحمدللہ۔ اگلی آیت میں بھی پھر اسی طرح سے لفظی ترجمہ کرتے ہیں پہلے، ربنا وابعث، اس کو توڑ دیں، وا اور ہو گیا اور ابعث ہو گیا، ہاں ہاں بھیجنا اصل میں لفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بھیج، اور اسی کے عربی میں مطلب مبعوث ہونا، وہ ایک مفعول بنا لیتے ہیں نا اس کا، تو ابعث بھیج، فیہم، ان میں سے، رسولن، ہاں ایک رسول، منہم، اب آ رہا ہے، ہاں فیہم، اور نہیں یہ دو الگ الگ چیزیں کہ فیہم، ان میں، یہ بھیجنے سے متعلق ہے، ابھی ہم دیکھیں گے نا آگے جب ترکیب میں آئیں گے تو پھر یہ بات کلیئر ہوگی کہ ان میں بھیجنا ہے اور انہی میں سے بھیجنا ہے یہ دو الگ الگ چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ترکیب سے پتہ چلے گا کہ کیسے بات بن رہی ہے، کون سا فیہم جار مجرور کس کے متعلق اور منہم جو ہے وہ کس کے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ یتلو علیہم، وہ، ہاں پڑھ ہاں پڑھے ان پر، ٹھیک ہے، آیاتی کا، آپ کی آیات، وَيُعَلِّمُهُمْ، اور وہ تعلیم دے ان کو، الکتاب والحکمت وَيُزَكِّيهِمْ، جو ہاں ان کو پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے، انکا، آپ، انتا، آپ ہی، العزیز، قوت والے، بالادست، ٹھیک ہے، اور الحکیم، حکمت والے ہیں۔ چلو اب اس کی ترکیب دیکھ لیتے ہیں، پھر باماورہ ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں گے۔ ترکیب میں ربنا، سیم جو پچھلی دو آیتوں میں آ گیا تھا، اس لیے میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں۔ وابعث، واو اگین حرف عطف ہے، اور معطوف کس پہ؟ جو پچھلی دعا والا جملہ آیا تھا، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر۔ ابعث کیا ہے؟ فعل، ہاں فعل دعا ہم اس کو کہیں گے، دعا ہے، اور فیہم، اب یہ آ گیا جار مجرور، تو یہ فیہم جار مجرور جو اس وقت میں نے بات کی تھی، یہ کس کے متعلق بنتا ہے؟ ابعث کے متعلق بنے گا۔ رسولن مفعول بھی ہو گیا، ٹھیک ہے،
منہم یہ جار مجرور ہو گیا، ہاں ٹھیک ہے، یہ رسولن کی ایک معذوف صفت کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں. یتلو فعل مضارع ہو گیا، علیہم متعلق کس کے ہوگا؟ یتلو کے. ٹھیک ہے، آیاتی 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 مفعول بہی ہے اور پھر مضاف ہے، تو آیاتی کا جو ہے مضاف مضاف الیہ ہو گیا. وَيُعَلِّمُهُمْ و اگین حرف عطف ہو گیا، اور یہ جملہ اگین معطوف والا جملہ جو یتلو والا ہے اس کے اوپر ہو جائے گا. اور یعلم جو ہے فعل مضارع مرفوع، اور ہم جو ضمیر متصل ہے یہ مفعول بھی اول ہوگا، کیونکہ اگین یہاں پر بھی وہی دو مفعول آئیں گے نا، یعلم والا کہ کس کو سکھایا اور کیا سکھایا اس طریقے سے. تو مفعول بھی اول ہم اس کو کہہ دیں گے، اور مفعول بھی ثانی جو ہے وہ الکتاب. ٹھیک ہے، والحکمت اب یہ واو جو ہے حرف و عطف ہے، یہ اسم معطوف کس کے اوپر ہوگا؟ ہاں جس کی تعلیم دینی ہے اس کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے، پھر اگین حرف عطف ہو گیا، یزکیہم یزکی فعل مضارع اعرابی حالت جی مرفوع ہے. ٹھیک ہے، اور یہ پورا جو جملہ بنے گا نا پھر ہاں معطوف ہو رہا ہے اس جملے کے اوپر یتلو. ہاں تو اس لیے ہم اس کو اس جملے کو کا پورے جملے کے اعراب کی اگر ہم بات کریں تو پھر ہم اس کو محلن منصوب کہہ سکتے ہیں. ان نکا انتا یہ تو میں چھوڑ رہا ہوں، یہ تو آپ خود ہی کر لیں گے. اب پچھلی دو آیتوں میں بھی اسی طرح سے ہوا تھا، بالکل سیم ہے اس کی ترکیب. ٹھیک ہے، چلیں اب اس کا بامعنی ترجمہ دیکھ لیں، اور پھر اس کے جو تدبر و تذکر کے پوائنٹس ہیں وہ ابھی کر لیتے ہیں، کیونکہ اسامہ صاحب آج بھی نہیں ہیں اور یہ فادر ہاسپٹلائزڈ ہیں، تو پچھلے ہفتے بھی اسکپ ہو گیا تھا، تو آج ہم یہاں پہ کر لیں گے اس کو. چلیں پہلے بامعنی ترجمہ دیکھیں. ربنا اے ہمارے رب، وابعث فیہم اور آپ بھیجیں ان میں، رسولاً ایک ایسا رسول، منہم ان میں سے، یتلو علیہم آیاتی کا جو پڑھ کر سنائے ان کو آپ کی آیات، ویعلمہم الکتاب اور جو تعلیم دے ان کو کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، ویزکیہم اور جو تزکیہ کرے ان کا، انکا بے شک آپ، انت العزیز آپ ہی بالادست ہیں، اور الحکیم حکمت والے ہیں. چلو تو اب دیکھیں کہ آج کے دور میں ہمارے لیے اس آیت میں کیا رہنمائی ہے. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو سمجھ لیتے ہیں یہیں پہ ہم. یتلو علیہم آیاتکا میں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا شامل ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام، ہدایت اور ترغیبات دیے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی حقیقی مرضی اور منشا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دے گئے ہیں. اس لیے تعلیم کتاب میں ہمارے لیے احادیث کو سمجھ کر پڑھنا بھی شامل ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آیات پڑھ کے نہیں سنا دی تھی، بلکہ اس کی تعلیم دی تھی، کتاب کی بھی اور حکمت کی بھی. تو آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں جی بس کوئی احادیث کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی اپنی مرضی سے تشریح کرتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد اور خود ہی کہتے ہیں کہ بس اس آیت کا یہ مطلب ہے اور اس کا حکم بھی خود ہی لگا دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑی جرت ہے کہ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایکسپلینیشن دی آیات کی، اس کو تو آپ نے سائڈ میں کر دیا کہ جی یہ ڈاؤٹ فل ہو گئی ہے، پتہ نہیں کتنے واسطوں سے لکھی گئی ہے اور کتنے عرصے بعد لکھی گئی ہے وغیرہ وغیرہ کہہ کے، اور اپنی فہم میں جو چیز آ رہی ہے، اپنی سمجھ میں اور اپنے مطلب کی جو چیز مل رہی ہے اس کو آپ اوپر رکھ دیں. تو یہ ایک بہت بڑی گمراہی ہے. اس آیت کو دیکھ کر کے سمجھ لینا چاہیے کہ نہیں اس بات میں کوئی لاجک، کوئی وزن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے احکام میں کیا حکمت مضمر ہے، یعنی ان احکام کے کیوں اور کیسے کی وضاحت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ بتا کر کے گئے ہیں.
جس کا لب لباب یہ ہے کہ ان احکام پر ہمارے عمل کرنے یا نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی کمی ہوتی ہے، بلکہ یہ احکام صرف اور صرف انسان کی عارضی اور دائمی دونوں زندگیوں کی بھلائی کے لیے دیے گئے ہیں۔ یہ حقیقت اگر ذہن نشین ہو جائے تو پھر ان احکام پر عمل کرنا ہلکا اور آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے تعلیم حکمت میں ہمارے لیے سیرت اور آثار صحابہ کا مطالعہ شامل ہے۔ دوسری بات کیا ہے اس کے اندر کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے الفاظ نقل کیے ہیں، آگے چل کر 3 مقامات پر اس دعا کی قبولیت کا اعلان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ کو دہرایا ہے، البتہ ان کی ترتیب میں ایک تبدیلی کی ہے جو غور طلب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ترتیب یہ ہے: تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ۔ دعا کی قبولیت کا اعلان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب رکھی ہے: تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت۔ تو اب یہ جو سیکوینس چینج ہوا ہے اس میں حکمت کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ ایسے عقائد و نظریات جو اس کائنات کی صداقتوں پر مبنی نہ ہوں انسان کے اندر حب دنیا اور پھر حب عاجلہ کو جنم دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر انسان اپنی فطرت کی پکار کا گلا گھونٹنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے انسان کے سامنے وہ عقائد و نظریات آتے ہیں جو اس کائنات کی صداقتوں پر مبنی ہیں، ان سے انسان کی فطرت کی پکار کو تقویت حاصل ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کے اندر تقویٰ کا جذبہ ابھرتا ہے اور پروان چڑھتا ہے۔ یہ اصل تزکیہ ہے، اور اس کے ذریعے اس کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ تقویٰ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی و منشا معلوم کرنے کی جستجو پیدا ہوتی ہے، پھر زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کے لیے مطلوبہ قوت عمل بھی تقویٰ کا جذبہ فراہم کرتا ہے۔ اس طرح انسان اللہ کے احکام پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، خواہ اس کی حکمت اس کے سمجھ میں آئی ہو یا نہ آئی ہو۔ اس لیے تعلیم کتاب کو تزکیے کے بعد اور تعلیم حکمت سے پہلے رکھا ہے۔ تعلیم حکمت ایک اضافی سہولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے، جیسے آخرت پر ایمان اور یقین ہوتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اطمینان قلب کی درخواست کی تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ وہ جو پرندوں کو ہاں والا واقعہ ہے اسی لیے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 260 اس کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ اس حوالے سے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اپنے اعمال کی جواب دہی اور نتائج کے لیے انسان پر حجت اس کی عقل نہیں بلکہ اس کی فطرت ہے، جس کے ساتھ اسے اس امتحان گاہ میں بھیجا جاتا ہے۔ فطرت کے ساتھ اسے عقل بھی دی جاتی ہے، اور قرآن مجید عقل کی نفی نہیں کرتا، البتہ وہ ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھتا ہے، اور قرآن نے عقل کو فطرت کے ماتحت رکھا ہے۔ تو الحمدللہ اس آیت سے جو رہنمائی ہمیں ملتی ہے وہ ہم نے دیکھ لی ہے، اور اب ہم آگے چلتے ہیں اگلی آیت کے اوپر، آیت نمبر 130۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، اس کا بھی وہی لفظ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ من کون نہیں، یہ من شروع والے آ رہا ہے نا، تو کون والا ہے؟ یرغبو، یرغبو کیا تھا؟ ہاں، اعراض کرنا۔ تو کون اعراض کرتا ہے؟ ان سے ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت یا ابراہیم السلام کا جو دین ہے اس سے، الا من سفیہ نفسہ، ہاں جس اس کی نفس نے جو ہے نا اس کو بیوقوف بنا دیا، اس کا اپنا نفس ہی بیوقوف ہوا، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ لقد، ہاں لقد استفیناہ، چن لیا، ٹھیک ہے، استفا استفی فعل ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو چن لیا پھر دنیا، و انہ فی الآخرتی لمن الصالحین، ہاں ضرور تاکید آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ کس میں ہوں گے؟ صالحین میں سے، ٹھیک۔ چلو تو اس آیت کی بھی اب پہلے ہم ترکیب دیکھ لیتے ہیں، ہم لفظ ترجمہ دیکھ لیا، پھر ایک دفعہ بامعنی ترجمہ آخر میں پھر دیکھ لیں گے۔ اچھا، یہ جو شروع میں بات ہوئی تھی کہ من
غبو ہے. چلے پہلے وا کی بات کر لیتے ہیں. اب یہ وا جو ہے یہ کون سا والا ہونا چاہیے؟ وا استنافیہ ہو جائے گا کیونکہ نئی بات شروع ہو رہی ہے. اور من ہاں اب یہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں اس کو کہ یہ من شرطیہ نہیں ہے؟ یہ سمجھ آ رہی ہے بات کسی کو؟ اگر یہ من شرطیہ ہوتا تو ہمیں آگے کیا نظر آ رہا ہوتا؟ نہیں، فعل الشرط نظر آتا نا. اگر من شرطیہ ہوتا تو فعل الشرط نظر آتا. ٹھیک ہے. اور فعل الشرط اگر فعل مضارع ہے تو کس اعرابی حالت میں ہوتا؟ ہاں مجزوم ہوتا نا. یہاں پہ ہمیں یرقبو ہے تو فعل مضارع مرفوع نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شرط والا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہو گئی بات؟ تو یہ اس کو سمجھ لینا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے کہ من جو ہے یہ اسم و استفہام ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہاں ہاں مبتدا بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یرغبو جو ہاں فعل مضارع ہو گیا. اگر ہم نے اس کو مبتدا بنایا تو پھر ہم اس جملے کو خبر بنا لیں گے. ٹھیک ہے. یرغبو جو ہے یہ جملہ پورا، اور اس کے اعراب کو ہم کہیں گے محلن مرفوع کہہ لیں گے. ٹھیک ہے. ان ملتی جو ہے وہ جار مجرور بن جائے گا. متعلق کس کے؟ فعل ہاں جو یرغبو ہے. ٹھیک ہے. اور مضاف مضاف الیہ ہو گیا. ملتی مضاف ہے، ابراہیم میں جو ہے مضاف الیہ ہو گیا. ٹھیک. اور اللہ جو ہے یہ اب ہاں حرف و استثناء ہو جائے گا، مگر یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ ہاں ٹھیک. اب جو آ رہا ہے من، اس کو دیکھ لیں. یہ من کیا بنے گا؟ اسم موصول ہو گیا. اور اب اس کے ساتھ جو صلۃ الموصول آ رہا ہے وہ صفیہ نفسہ. تو صفیہ فعل ماضی ہے، اور ہاں فاعل اس کا ہوا ہو گیا. اور ہاں نفسہ جو ہے وہ مفعول بھی ہو گیا، اور وہ خود مضاف ہے، تو ہاں کی ضمیر ہے وہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک. تو یہ پھر صلۃ الموصول ہو گیا جملہ. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ اب یہ واو جو ہے اس کو استنافیہ بھی کہیں گے، عاطفہ بھی کہہ سکتے ہیں، مگر بہتر زیادہ یہی ہے کہ اس کو ہم استنافیہ کہہ لیں. اور لقد میں جو ہے یہ لام ہاں نہیں حرف و تحقیق تو ہم نے اس کو قد کو کہا تھا. لا جو ہے یہ ہاں مطلب یہ اس کی مزید تاکید کہتے ہیں ہم اس کو، جو مطلب ایک قسم کے لیے اس کو کہا جاتا ہے، یہ وہ والی چیز. استفیناہ، استفینا کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہو گیا. اور ہا جو ہے یہ مفعول بھی ہو گیا. اس کا فاعل جو ہے وہ نحنو. ٹھیک ہے. فی دنیا جار مجرور ہے. یہ متعلق کس کے بنے گا؟ ہاں اس میں جو معذوف حال ہے اس کا. اور صاحب الحال جو ہے یہ استفینا کو میں جو ہا کی ضمیر ہے وہ ہو گئی. وا اگین حرف عطف ہو جائے گا اس کے ساتھ. انہو ان حرف و توکید و نصب ہو گیا. ہا کیونکہ ضمیر ہے وہ اسم و انا ہو گیا. اور فی الآخرتی جو ہے وہ جار مجرور ہے. متعلق کس کے ہوگا؟ اگر الصالحین کے متعلق ہو جائے تو کیا خیال ہے؟ ہاں آپ بتائیں نا آگے کیا آ رہا ہے. ہاں تو جار مجرور جب خبر اگر نہیں ہوتی تو جار مجرور پھر کیا بنتا ہے؟ متعلق معذوف خبر کے بن جاتا ہے نا. اور ہاں خبر اس کی معذوف، یا اس کو آپ شبہ جملہ خبر کہہ لیں. ٹھیک ہے نا. صحیح کہ وہ ہاں خبر معذوف ہو گئی ہے اس کے متعلق ہو گیا. ٹھیک ہے نا.
اور یہ جو لام تھا اس کی ہم نے بات نہیں کی نا، فی الآخرتی کے بعد لا من الصالحین ہے نا، تو من الصالحین تو جار مجرور ہو گیا، یہ لام کون سی والی ہے؟ ہاں یہ اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ لام المزحلقاتی، مزحلقاتی کیوں؟ یہ شروع میں تھا، انا کی وجہ سے یہ آگے چلا گیا، اسکڈ ہو گیا، ٹھیک ہے، ڈسپلیسڈ لام، ٹھیک ہو گیا. چلے تو الحمدللہ یہ والی آیت بھی ہماری مکمل ہو گئی ہے، اس کا بھی بامحاورہ ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد آگے چلیں گے انشاءاللہ. وَمَن اور کون یرغب اعراض کرتا ہے عن ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، الا سوائے من صفح نفسہ، سوائے اس کے جو بے وقوف ہوا اپنے نفس کے لحاظ سے. وَلَقَدْ اور ہم نے چنا ہے، استفیناہ چنا ہے ہو اس کو، ٹھیک ہے، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور یقیناً وہ فی الآخرتی آخرت میں لَمِنَ الصالحین ضرور صالحین میں سے ہیں، تاکید کے ساتھ. من الصالحین جو نہیں، ہم متعلق نہیں بنا رہے، ہم نے اس کو شبہ جملہ خبر کہا ہے نا، تو متعلق، ہاں متعلق کہہ سکتے ہیں، معذوف خبر کے کہہ لیں، ایک ہی بات ہوگی نا. ہم نے ہمیشہ جب بھی خبر کی جگہ جار مجرور آتا ہے تو ہم نے تینوں باتیں کی ہیں نا ہمیشہ، کہ یہ جار مجرور متعلق معذوف خبر کے ہے، یا جار مجرور کو ہم کہیں کہ یہ شبہ جملہ خبر ہے، یا یہ جار مجرور قائم مقام خبر ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تینوں ایکسپلینیشن ہم نے جب بھی بات کی ہمیشہ دی ہے، تو ایک ہی بات ہے تینوں، ٹھیک ہو گیا. چلیں یہ آیت بھی مکمل ہو گئی الحمدللہ. اگلے صفحے پہ ہم آ جاتے ہیں. بریک ابھی کرنی ہے کہ آخر میں بریک کریں گے ایک ہی دفعہ؟ ٹھیک ہے چلیں. تو اگلے صفحے کی بھی جو 4 آیات ہیں اس کو ہم پہلے سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اسی طریقے سے لفظی ترجمہ، ترکیب اور بامحاورہ ترجمہ. الفاظ اس میں بھی کوئی ایسے نئے نہیں آ رہے ہیں جو ہمیں نہیں آتے، پھر بھی اگر کوئی ہوگا تو دیکھ لیں گے ہم. ہاں جی تموتن شاید آپ لوگ دیکھنا چاہیں کیا تفسیر ہے اس کی، وہی پہلے ہم اس کو سن لیتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. پہلی آیت کا لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں. اس قال لہو اس سے، ربہ اس کے رب نے، اسلم فرمانبردار ہو، قال اسلمت لرب العالمین تمام جہانوں کے رب، ٹھیک ہے. تو اب اس کی بھی ترکیب دیکھ لیتے ہیں. چھوٹی سی آیت ہے. اس کیا ہے؟ ظرف زمان، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اب ہم اس کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اور یاد کرو، اس
سے کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ اس طرح سے بات شروع نہیں ہوئی ہوئی ہے، پیچھے جو بات چل رہی ہے وہی چل رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا، تو کیسے چنا تھا یہ وہ بات ہو رہی ہے اب یہاں پہ کہ چنا کیسے تھا. تو آزمائش مطلب جس طرح سے دوسری جگہوں پہ بھی آیا ہے کہ اس میں پھر وہ پورے اترے وہ ساری چیزیں. یہ وہ والی بات ہو رہی ہے کہ جب رب نے ان کے کہا اس کو ہم پھر متعلق کس کے کریں گے؟ جو استفینا والا فعل ہے اس کے متعلق کریں گے، ٹھیک ہے نا، جو پچھلی آیت میں آیا تھا. قالا فعل ماضی ہے، لہو جار مجرور متعلق اسی فعل. قالا کیا ہو گیا؟ ربو، ربو اس کا فاعل ہے، اور ہاں ہاں مضاف بھی ہے، تو ہا جو ہے وہ مضاف الیہ ہو گیا ضمیر. اسلم فعل امر، ٹھیک ہے، اور پھر مقبول القول بھی ہو گیا یہ، ٹھیک ہے، فاعل اس کا انتا ہے. پھر قالا آ گیا فعل ماضی، اور اسلم تو، ہاں اب اسلم تو فعل ماضی ہے، اور یہ پھر جملہ جو پورا ہے یہ مقبول القول بنے گا، اس لیے اس کو ہم محلن منصوب بھی کہیں گے، مفعول بھی ہوتا ہے. لی رب جو ہے وہ جار مجرور ہو گیا متعلق کسی اسی فعل کے اسلم تو، اور رب جو ہے مضاف ہے، تو رب العالمین جو ہے وہ العالمین مضاف الیہ ہو گیا. ٹھیک ہے، چلے ترکیب ہم نے اس کی دیکھ لی ہے. اب ہمارا ترجمہ بھی ویسے تو اس کا تقریباً وہی ہے جو بھی ہم نے کیا ہے، کہ اس قال لہو جب کہا اس سے ربہ اس کے رب نے اسلم تو فرما بردار ہو، قالا تو اس نے کہا اسلم تو میں فرما بردار ہوا، لی رب العالمین تمام جہانوں کے رب کے لیے. غور طلب بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسلم تو لکا نہیں کہا، شاید اس لیے کہ اس میں احسان رکھنے کا پہلو ہے، جیسے آج کل کے ماتحت اپنے افسر کی فرمانبرداری کر کے اس پر احسان دھرتے ہیں، اس لیے لکا کے بجائے لی رب العالمین کہہ کر واضح کر دیا کہ انہوں نے فرمانبرداری اپنی ضرورت اپنے مفاد میں قبول کی ہے، کسی پر احسان نہیں کیا ہے. آپ کے تابع دار ہونے میں ایک پرسنل وہ آ جاتی ہے نا کہ جی یور اوبیڈینٹ سرونٹ والی چیز تو نہیں، یہاں پہ کوئی وہ نہیں ہے، جو رب العالمین ہے اس کا فرمان بردار ہوں. ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹا سا باریک سا نقطہ ہے اس میں سمجھنے والا. چلے اگلی آیت پہ آ جائیں. وا وسا، تو اب یہ واو کون سا والا ہوگا؟ استنافیہ ہی ہے، ویسے کچھ لوگوں نے اس کو عاطفہ بھی کہا ہے، مگر بہتر ہے کہ ہم اس کو استنافیہ کہیں، کیونکہ یہ پیچھے والے سے کنیکٹ نہیں ہو رہی ہے بات. ہے ابراہیم علیہ السلام کی، مگر جو جملہ شروع ہو رہا ہے یہ اب آگے ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. تو واو استنافیہ ہو جائے گا، وصا جو ہے فعل ماضی ہو گیا، فعل ہم نے پڑھا ہوا ہے اس کا وصا یوصی. بیہا با جو ہے وہ ہاں نہیں، یہ والی آیت ابھی ہم لفظی ترجمہ کر رہے ہیں، ابھی ترکیب بعد میں کریں گے، لفظی ترجمہ چلیں ابھی. ٹھیک ہے، واہ وسا اور وصیت کی، بیہا اس کی، ٹھیک ہے، ابراہیم بنی ہاں اپنے بیٹوں سے، وا یعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے، یا بنی یا بنیہ، ان اللہ اصطفی لکم، ہاں اللہ نے چن لیا آپ سب کو، ٹھیک ہے، کیا چیز آپ سب کے لیے، لکم ہے لیے ہے، آپ سب کے لیے کیا چن لیا؟ الدین، دین کو. ٹھیک ہے، فا لا تموتن، ہاں تم ہرگز نہیں مرنا، الا مگر، وانتم مسلمون، اب ہاں اس حال میں، ہاں اب یہاں پہ وہ والی بات آ رہی ہے کہ اس حال میں، ٹھیک ہے، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر تم اس حال میں ہو کہ تم سب فرمانبرداری کرنے والے. چلیں
اب آتے ہیں ہم ترکیب کی طرف اس کی. ہم نے پہلے کہہ دیا کہ استنافیہ ہے، وصا فعل ماضی ہے، بیہا جار مجرور متعلق اسی فعل وصا کے، اور ابراہیم جو ہے یہ یہاں پہ فاعل نظر آ رہا ہے. وصیت کرنے والا کون ہوا؟ ابراہیم ہو گیا. اور بنی ہی، تو بنی ہی کس طرح سے بنا ہوا؟ یہ تو ہم کسی 5 میں کر چکے ہیں نا، کس طریقے سے بنا ہوا ہے. ابن سے ابناؤ ہو گیا، اور پھر بنونا اور بنینا جو ہے اس کی، ہاں جی، تو پھر نون جو ہے وہ حذف ہو گیا، اور اس لیے پھر بنی، اور ہا کی ضمیر جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ بنے. ٹھیک ہے، تو بنی یہاں پہ ہے کیا جملے میں؟ جملے میں کیا ہے؟ مفعول بہ ہے. ٹھیک ہے، وا یعقوب، واو حرف عطف ہو گیا، اور یہ معطوف جو یعقوب ہے اسم معطوف علی ابراہیم. ٹھیک ہے، تو اس سے کلیئر ہو گئی کہ ہاں انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو کہا اور انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو کہا. ٹھیک ہے، کیا کہا؟ یا بنی. اب یہ یا جو ہے یہ حرف و ندا بن گیا، اور بنی جو ہے یہ پھر منادا اور منصوب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیوں؟ ہاں یا متکلم آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مضاف مضاف الیہ بن گیا. صحیح ہے، اور جواب الندا بھی بن جائے گا. ٹھیک ہے، مقول القول بن جائے گا. اگر ہم یہاں پہ کہیں گے کہ جو قال معذوف مانیں گے اس کو، فعل کو، تو پھر یہ اس طرح سے بن گیا. ٹھیک ہے، ان اللہ اصطفیٰ، ان حرف توکید نصب ہو گیا، اللہ اسم ان، اور لفظ الجلالہ اسم ان بن گیا، اصطفیٰ فعل ماضی. اور اب یہ جو جملہ ہے اصطفیٰ لکم الدین، یہ اب آگے بنے گا خبر، ہاں یہ جملہ جو ہے یہ خبر و انا بن گیا. ٹھیک ہے، تو اور جواب الندا بھی ہے. ٹھیک ہے، لکم جو ہے وہ جار مجرور متعلق کس کے ہو جائے گا؟ فعل اصطفیٰ کے ہو جائے گا. الدین مفعول بھی منصوب. فلا، تو یہ فا جو ہے یہ ہاں عاطفہ بھی کر سکتے ہیں اس کو، استنافیہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کہ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے کہ تمہیں موت نہ آئے، تو اس لیے استنافیہ زیادہ بہتر لگتا ہے اس میں. لا کون سا والا ہے یہ؟ لا ناہیہ ہے، ناہیہ ہے نا. کیوں؟ کیسے کیسے کیوں ہم کہہ رہے ہیں تموتن سے؟ کیسے پتہ چلا؟ لا ناہیہ ہے تو فعل مضارع کو مجزوم کرے گا ہے، تو لا تموتو بنے گا. جی وہ تو نون ثقیلہ، نون مشدد جس کو ہم کہتے ہیں، وہ تو آگے آ رہے ہیں نا. اگر وہ نہ ہو تو ہم کیا پڑھیں گے اس کو؟ کیونکہ لا ناہیہ ہے تو لا تموتو، تم سب مت مرنا. ٹھیک ہے، یہ ہوگا نا لا ناہیہ. مگر اب اس پہ تاکید کے لیے جو نون مشدد آ رہا ہے تو لا تموتن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. چلیں، اور اب یہ نون جو اس کو ہم کہیں گے نون مشدد جو ہے اس کو نون ثقیلہ للتوکید، تاکید کے لیے ہو گئی. ٹھیک ہے، اللہ کیا ہے؟ ہاں اللہ جو ہے وہ حرف و استثناء ہے. وَأَنْتُمْ مسلمون میں واو کون سا والا آ رہا ہے؟ حال ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ موت نہیں ہے مگر اس حال میں کہ تم فرم بردار ہوگے. تو واو حالیہ ہو گیا. یہ انتم مسلمون مبتدا اور خبر ہے، انڈرسٹوڈ ہے یہ. ٹھیک ہے، چلیں تو اب اس کا پھر ہم دیکھ لیں، باماورہ ترجمہ دیکھ لیں ہم اس ترکیب کے لحاظ سے. وَوَصَّى بِهَا، اور تاکید کی اس کی ابراہیم ابراہیم السلام نے، بنی ہی اپنے اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوبُ اور یعقوب علیہ السلام. یا بنیہ اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ نے چنا، لکم تم لوگوں کے لیے، الدین اس دین کو، فلا تموتن تو تم لوگ ہرگز نہ مرنا، الا مگر، وانتم مسلمون اس حال میں کہ تم لوگ فرمانبرداری کرنے والے ہو. تو اب یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو، یعقوب علیہ السلام کا یہاں پہ ذکر ہے، دوسرے انبیاء کا دوسری جگہوں پہ بھی ذکر ہے. یہ تمام انبیاء جو ہے نا
ان سب اپنے بچوں کو یہ وصیت کرتے تھے. پتہ تھا حالانکہ خود بھی نبی ہیں, ابا بھی نبی تھے, ٹھیک ہے, بیٹے بھی, مگر پھر بھی یہ وصیت کر کے جاتے تھے. تو یہ دیکھ لیں کتنی اہم چیز ہے یہ, کہ جب وہ لوگ یہ کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو تو بہت زیادہ اس کے اوپر کاربند ہونا چاہیے. ہم اپنے بیٹوں کو اور تو بہت ساری وصیتیں کرتے رہتے ہیں, یہ والی وصیت جو ہے نا, کیونکہ اس کے اندر جو بات ہے نا کہ تمہیں موت نہ آئے, اب موت کا تو کچھ پتہ نہیں کس وقت آ جائے, کسی وقت بھی آ سکتی ہے, کوئی حادثہ ہو جائے, اچانک موت آ جائے, کچھ ہو جائے, خود کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے اچانک, کوئی ٹائم ہی نہیں ملا کہ اس کے لیے کوئی توبہ وغیرہ کر لیتے, کوئی اپنے اعمال درست کر لیتے. موت تو کسی کو بھی آ سکتی ہے نا, اچانک آ سکتی ہے. تو اس لیے کہا یہ گیا ہے کہ ہر وقت فرما برداری کی حالت میں رہو, کہ ایسا نہیں ہو کہ نافرمانی کی حالت میں تھے, کوئی نافرمانی کے کام میں لگے ہوئے تھے اور اس وقت موت آ گئی ہے. تو ہر وقت فرما برداری کی حالت میں, یہ اس آیت میں ایک اہم چیز ہے سمجھنے والی ہے. چلیں آگے, اگلی آیت, ام کنتم شہداء. ام کیا لفظ ترجمہ کر لیتے ہیں پہلے, پھر وہی ترکیب کریں گے اس کی. ام نہیں, ہم نے کہا تھا کس کے لیے آتا ہے, دس اور دس, یا کے لیے پڑھا تھا نا. ہاں, ام یا, تو یہاں پہ ہم کہیں گے یا تو کنتم شہداء, ہاں, یا تم لوگ کیا کہ شہداء مطلب گواہ موجود تھے. اب یہ بات ہو رہی از حضرہ, جب حاضر ہوئی, سامنے آئی کیا چیز, یعقوبہ, کس کے, یعقوب اسلام کے, الموت, موت آئی, ٹھیک ہے نا. تو از قال, جب, ہاں انہوں نے کہا, لبنیہ, اپنے بیٹوں سے, ما تعبدون, تم کس کی عبادت کرو گے, من بعدی, میرے بعد. قالو, سب نے کہا, نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. ابھی ترکیب میں آئیں گے, دیکھیں گے کہ آبائی کا کے بعد یہ ابراہیم اسماعیل یہ سارے منصوب کیوں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, الہ واحد, الہ, ونحن لہو, اس کے مسلمون, ہاں, اس کے لیے نہیں کہیں گے, بس ہم کہیں گے اس کے, ہاں اس کے فرماندار, ٹھیک ہے نا. یہ لہو وہ لیے والا نہیں ہے, اس کے فرماندار ہوگا. چلیں, تو اب اس کی بھی ترکیب دیکھ لیتے ہیں, پھر بابا ترجمے میں آئیں گے. ام, یا سے بات شروع ہو رہی ہے, تو اس کو ہم منقطع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ یا تو یہ وہ والی چیز نہیں ہے, ایک ہی چیز ہے نا. تو اس لیے پھر ہم اس کو حرف ابتدا کہہ لیتے ہیں جملے میں, یا پھر ایسا ہے کہ ہاں اس طریقے سے, ٹھیک ہے نا. استفہامیہ ہوتا نہیں ہے, سوال بن نہیں رہا نا, سوال نہیں بن رہا, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس کو یا کو استفہامیہ میرا نہیں خیال ہے, عاطفہ کہا ہے کچھ لوگوں نے اس کو, مگر حرف ابتدا کہیں تو وہ اچھا ہے. اور پھر اس کو ہم کہیں گے کہ ام کی کون سی قسم ہے, المنقطع, ٹھیک ہے, منقطع. کنتم فعل ماضی اور ناقص, ٹھیک ہے. تو اسم و کانا جو ہے وہ اس کے اندر کیا ہوا, انتم ہو گیا. شہداء کیا بنے گا, خبر و کانا بن جائے گا, ٹھیک ہے, کنتم, ہاں شہداء. اس کے بعد از حضرہ, از کون سا والا ہے, یہ ظرف ہو گیا للزمان, ٹھیک ہے. اور اس کو حضرہ جو ہے یہ فعل ماضی ہو گیا. اب یہ جو از ہے اس کو محلاً منصوب کہا گیا ہے, حالانکہ یہ ظرف مضاف نہیں ہے یہاں پہ, مگر
نہیں یہ محل نہیں ہے نا، اذکروا نہیں ہے نا یہ، کیونکہ یہ وہ والی بات نہیں ہو رہی ہے کہ یاد کرو جب، نہیں کہا جا رہا ہے کہ یا پھر ہاں اس وقت تم موجود تھے، یہ والی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے اس کو ہم کہیں گے متعلق ہوگا یہ شہداء کے، کہ تم اس وقت کے گواہ ہو، اس وقت تم دیکھ رہے تھے، اس طریقے سے، ٹھیک ہے نا، تو شہداء کے متعلق ہو جائے گا یہ. اور حضرہ جو ہے فعل ماضی ہے، یعقوب اب یہ مفعول بھی بنے گا، ٹھیک ہے نا. اچھا مفعول بھی ہو گیا منصوب، اور الموت یہ فاعل ہو گیا. تو اب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مفعول بھی جو یعقوب ہے، مفعول بھی مقدم کہہ دیں گے نا ہم، ہاں کیونکہ فاعل اس کا اب آگے آ رہا ہے الموت ٹھیک ہے نا. ہاں تو اب اس کو ہم کہیں گے الموتو کا کہیں گے فاعل مؤخر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. پھر اذ قال، اب یہ والا اذ جو ہے اس کو بھی ہم محلاً منصوب کہیں گے، اور یہ بدل ہو گیا ہے جو پچھلا ظرف تھا اس سے. ہمیشہ تو نہیں آتا، نہیں ہمیشہ تو نہیں ہوتا ایسا. اب جیسے ہم کہتے ہیں اذ قال موسیٰ، تو وہاں پہ ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ اذ جو ہے یہ تو مفعول بھی ہے کس کا؟ ایک فعل اذکرو کا جو معذوف ہے، معذوف فعل کا مفعول بھی ہے. تو وہاں پہ تو ہم نے نہیں کہا کہ یہ مضاف مضاف الیہ آئے گا. ہاں تو پھر اس کا مضاف الیہ کہاں ہے؟ اذکرو اذ اگر ہم کہہ رہے ہیں یاد کرو جب، ٹھیک ہے نا، قالا سنیں نا، آگے سنیں نا، قالا موسیٰ، کہ جب موسیٰ نے کہا، تو اس نے مضاف مضاف الیہ کدھر بنایا تھا؟ اچھا اگر وہ مضاف الیہ ہو گیا منصوب، اذ جو ہے اس کا اعراب کیا ہوگا؟ تو مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہے بھائی، منصوب کیسے ہو جائے گا؟ مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہے. ہاں تو وہی تو کہہ رہا ہوں، پھر اس جملے کا اعراب منصوب نہیں ہوگا نا. اگر مضاف الیہ ہے تو پھر تو مجرور ہوگا نا. یہ آپ دکھائیں نا کہاں لکھا ہوا ہے یہ والی ترکیب کہاں لکھی ہوئی؟ دکھا دیں، ہاں دکھا دیں، ہم دیکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور طریقہ ہو یہ. ٹھیک ہے، یہاں پر تو جو بات لکھی ہوئی ہے نظر بھی آ رہی ہے مجھے، اور سمجھ بھی اسی طریقے سے آ رہی ہے کہ اس والے اس کو ہم کہیں کہ یہ بدل ہے پچھلے اس کا. اور پھر آگے جو قالا، ہاں یہ جو جملہ آ رہا ہے یہ اپنی جگہ مطلب پورا قول اور پھر اس کا مقولہ پورا بن رہا ہے، ٹھیک ہے. قال لی بنی ہی، لی بنی جار مجرور ہو گیا، ٹھیک ہے، اور بنی جو ہے یہ مضاف ہے، اور ہا جو ہے مضاف الیہ ہو گیا. ما تعبدون یہ اب اس کا مقولہ بن رہا ہے قالا کا، کہ ما جو ہے اس میں استفہام ہے، اور مفعول بھی بن سکتا ہے فعل جو تعبدون آگے آ رہا ہے اس کا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو ایکسپلین ایسے کیا جائے کہ ایو شیء تعبدون بعدی، اس طرح سے کہا جائے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے ما اس میں استفہام ہے، اور پھر اس کو ہم کہیں گے محلاً منصوب ہو جائے گا کیونکہ مفعول بھی بن رہا ہے جو فعل تعبدون آ رہا ہے آگے اس کا. ٹھیک، من بعدی، من بعد جار مجرور ہو گیا، اور متعلق اسی تعبدون فعل کے ہو گیا، اور بعد جو ہے وہ مضاف ہے، یا متکلم جو آ رہی ہے آگے وہ مضاف الیہ ہو گیا. قالو فعل ماضی، ٹھیک ہے، نعبد، ہاں یہ اب اس کا مقولہ شروع ہو رہا ہے نا، اس لیے فعل مضارع
مقول القول ہو جائے گا الہ کا، الہ جو ہے وہ نہیں، الہ کیا ہے بن رہا ہے پہلے، مفعول بھی بن گیا، اور پھر الہ مضاف ہے، اور کا جو ہے وہ مضاف الیہ ہو گیا، و الہ یہ واو حرف عطف ہو گیا، آسان ہے، اور اسی الہ کے اوپر معطوف ہو گیا، اس لیے منصوب بھی ہے، اور پھر یہ خود بھی مضاف ہے الہ آبائی کا، تو آبائی جو ہے یہ مضاف الیہ بنا، اور پھر وہ خود بھی مضاف ہے، تو پھر کاف جو اس کے آگے پھر ضمیر آ رہی ہے آبائی کا میں، یہ مضاف الیہ بنا، ٹھیک ہے۔ ابراہیم، اب یہ ابراہیم جو ہے یہ نہیں، یہ بدل بنے گا نا، آبا منصوب تھا، تو یہ اس لیے بدل اس کا فالو کرے گا اعراب کو، تو یہ منصوب جسے نظر آ رہا ہے۔ و اسماعیلا یہ دوسرا بدل ہو گیا، و اسحاقہ تیسرا بدل ہو گیا، اس طریقے سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ پھر الہن، اب یہ والا الہ جو ہے یہ بھی بدل ہے، مگر وہ پچھلے والے الہ کا بدل ہو گیا، ٹھیک ہے، جو الہ حقہ میں آیا تھا نا یہ اس کا بدل ہو گیا، اور یہ اس لیے منصوب ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ والا الہ منصوب تھا۔ واحدن کیا ہوگا اب، یہ اس کی صفت بن جائے گی، اس لیے منصوب نظر آ رہی ہے، اور و نحنو یہ واو کون سا ہوگا، واو حالیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، و نحنو اب ہاں نحنو جو ہے یہ مبتدا ہو گیا، لہو جار مجرور متعلق اسی جو آگے مسلمون آ رہے خبر مرفوع ہے اس کے متعلق، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اس آیت کی ترکیب جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، لفظی اس کا جو بامحاورہ ترجمہ ہے وہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ ام کنتم شہداء، یا تم لوگ موقع پر موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت جب سامنے آئی یعقوب کے موت، اذ قال جب انہوں نے کہا لبنیہ اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون کس کی تم لوگ عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالو ان لوگوں نے کہا، نعبد ہم لوگ عبادت کریں گے، الہ کا آپ کے الہ کی، و الہ آبائکا اور آپ کے آبا کے الہ کی، کون، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق، ان سب کے الہ کی، الہ واحدن جو کہ واحد الہ ہے، اب یہ اس کی صفت آ رہی ہے اس لیے ہم نے کہا، اور وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم لوگ اس کی ہی فرمانبرداری کرنے والے ہیں، ٹھیک ہو گیا، چلیں تو الحمدللہ یہ آیت بھی مکمل ہو گئی ہے۔ اس صفحے کی جو آخری آیت ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور اگر آپ کو یاد ہو کسی فائل میں جب ہم یہ پڑھ رہے تھے تو یہ آیت آگے ریپیٹ ہو رہی ہے، جو اس پارے کی آخری آیت بھی ہے بالکل سیم ریپیٹ ہو رہی ہے، تو اس وقت بھی ہم نے بات کی تھی، آج پھر ہم بات کریں گے کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، ٹھیک، تو آئیے کرتے ہیں اس کا لفظی ترجمہ۔ تلکا یہ کیوں کہہ رہے ہیں ہم، وہ کیوں نہیں کہہ رہے وہ کیوں نہیں کہہ رہے، تلکا ہے نا، ٹھیک ہے، تلکا امتن وہ ہاں ایک امت ہے، قد خلت جو گزر چکی ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے گزر چکی ہے، ٹھیک ہے، لہا اس کے لیے، ما کسبت وہ جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ ما کسبتم جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ اور تم لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا، اما ان اور ما ہوتا ہے نا یہ اس کے بارے میں، کانو یعملون یہ ہم نے ماضی استمراری پڑھا ہوا ہے نا کہ وہ جو کیا کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو اس کی ترکیب کر لیتے ہیں پھر ایک دفعہ بامعنی ترجمہ، اور پھر اس کے اندر جو ہمارے لیے پیغام ہے اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ تو تلکا کیا ہے، اس میں اشارہ آ گیا، اس کو ہم توڑتے نہیں ہیں، اس لیے بس پورا پورا اس میں اشارہ ہی رکھیں، اور مبتدا بن جائے گا یہاں پہ، یہ مبتدا ہے، امتن جو ہے یہ پھر ہاں خبر بن گئی اس کی، اور
قد حرف و تحقیق ہو گیا، خلت خلا جو ہم پڑھ چکے ہیں تو خلا ہوا خلا ہیا خلت، ٹھیک ہے نا. اور اب یہ فعل ماضی ہے تو لہا اس کے اندر جار مجرور آ رہا ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں ابھی پیچھے ہم نے مبتدا بنایا تو اس کی خبر ابھی تک آئی نہیں ہے، کہاں گزری ہے؟ اچھا ہاں ٹھیک ہے، وہ تلکا کی امت تھی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے. یہ لہا جو ہے یہ ابھی ہاں ٹھیک ہے، وہ جو ماں ہے وہ آگے آ رہا ہے نا اس لیے، ٹھیک ہے مبتدا مؤخر آ رہا ہے اس کے آگے، ٹھیک ہے. پہلے اس کو دیکھتے ہیں. لہا جار مجرور متعلق بن رہا ہے محذوف خبر کے، کیونکہ اب ماں مبتدا آگے بنا رہے ہیں. مگر ایک دو ایکسپلینیشن اس کی، ایک ایکسپلینیشن اور بھی ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. پہلے اس کو ہم دیکھ لیں کہ اگر ہم اس کو کہیں گے متعلق محذوف خبر کے تو پھر جو چیز محذوف ہو سکتی ہے جیسے واجبن، یہ محذوف ہو سکتی ہے خبر اس کی کہ ان کے لیے واجب، ٹھیک ہے. تو کوئی اور بھی مناسبت سے کوئی لفظ ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے ہے. ما اسم موصول ہے اور یہ اب اس کو ہم کہیں گے مبتدا مؤخر کہہ لیں گے. یہ ایک ایکسپلینیشن اس کی یہ بھی ہے کہ یہ معلن مرفوع ہے، دوسری صفت بن رہی ہے امتن کی. اور ایک ایکسپلینیشن یہ ہے کہ صفت نہیں بن رہی ہے تو اس لیے ہم اس کو کہیں گے لا محل لہا من الاعراب، استنافیہ ہو گیا. ٹھیک ہے. کسبت فعل ماضی ہے، ہاں جی صلۃ الموصول بالکل صحیح. اور مؤنث کا صیغہ یہ تو فاعل اس کے اندر کیا ہوگا؟ ضمیر. ٹھیک. وَلَكُمْ واو تو حرف عطف ہو گیا، لکم ہاں بھی لکم. اب اسی طرح لہا جیسے وہاں پہ ہم نے کہا جار مجرور شبہ جملہ خبر، تو یہاں پر بھی لکم کو بھی ہم جار مجرور شبہ جملہ خبر بتا دیں گے، یا خبر مقدم کہہ دیں گے، یا ہم کہہ دیں گے کہ متعلق محذوف خبر کے. اور وہ اسی طرح جیسے پہلے ہم نے کہا تھا کہ میں بھی یہ واجبن ہے، یا اس طرح کوئی اور لفظ ہے. ٹھیک ہے. اب ما کا سب تم تو اسی طرح آسان ہو گیا، جیسے پہلے ہم نے ما کو اسم موصول بنایا تھا اور مبتدا مؤخر کر دیا تھا. کسب تم فعل ماضی ہے اور صلۃ الموصول بن جائے گا اس ما کا. و لا یہ واو جو ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ استنافیہ ہی کہہ لیں زیادہ بہتر ہے. ویسے عطف بھی کچھ لوگوں نے کہا ہوا ہے. لا کون سا ہے؟ حرف و نفی، ٹھیک ہے ہاں حرف و نفی. اور تسألون فعل مضارع مجہول ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس کے نائب الفاعل دیکھنا پڑے گا ہمیں، کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. یہ نائب الفاعل اس کی جو ہے ضمیر ہو گئی. اور ما جو ہے وہ ان حرف و جر ہو گیا. ما آگے اسم موصول آ رہا ہے جو الذی کے معنوں میں ہوگا، تو یہ جار مجرور متعلق کس کے ہو جائے گا؟ تسألون فعل مضارع کے ہو جائے گا. کانو یعملون کی تو آپ لوگ خود کر لیں گے ترکیب. کانا جو ہے فعل ماضی ناقص ہے اور اسم و کانا جو ہے وہ اس کے اندر ضمیر، ہاں. اور یعلمون جو ہے وہ فعل مضارع اور جملہ پورا خبر و کانا ہو گیا. ٹھیک ہے. چلیں تو یہ اس کی بھی ہم نے ترکیب کر دی الحمدللہ. اب ہم آتے ہیں اس کی طرف جو باماورہ ترجمہ ہے اس کا اس ترکیب کے مطابق. تلک امتن وہ ایک امت ہے، قد خلت جو گزر چکی ہے، لہا اس کے لیے ہے، ما کسبت وہ جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ہے، ما کسبتم جو تم لوگوں نے کمایا، ولا تسألون اور تم لوگ سوال نہیں کیے جاؤ گے، اما اس کے بارے میں جو کانو یعملون وہ لوگ جو کرتے تھے. ٹھیک ہے.
تو یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے نیک اعمال کے ثواب میں اور برے اعمال کے گناہ میں ہمارے آباء و اجداد کا خصوصاً والدین کا ایک حصہ ہوتا ہے، لیکن اس آیت کے حوالے سے اب یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آباء و اجداد کی نیکیوں کے ثواب میں اور ان کی برائیوں کے گناہ میں ہم لوگوں کا یعنی اولاد کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اب یہ والی جو بات ہے نا، اب آج دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں نے جو لوگ گزر گئے ہیں، جو کیا تھا، خاص طور سے مطلب شروع کے دنوں میں آپ دیکھ لیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد مسلمانوں میں کچھ اختلافات ہوئے، جس میں پھر یہودیوں نے، منافقین نے کچھ ان کی لڑائیاں کروا دی، اس کی بنیاد پہ آج تک فرقے بنے ہوئے ہیں اور نئے نئے فرقے وجود میں آتے رہے اس چکر میں، اور ان کے سارا زور آج اس پہ ہوتا ہے کہ ہو واز رائٹ، کہ آج تک حالانکہ کوئی اس پہ کچھ بات نہیں کر سکا ہے، مگر اس کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو گمراہ بھی کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے لڑ بھی رہے ہیں، اور پھر اپنے اپنے راستے بھی الگ کر رہے ہیں، ضد میں اپنے اپنے طریقے الگ کر رہے ہیں کہ اچھا وہ نماز ایسے پڑھتے ہیں تو ہم ایسے پڑھیں گے، وہ وضو ایسے کرتے ہیں تو ہم ایسے کریں گے، اس چکر میں کہ ہم ایک الگ ہو جائیں، ہماری آئیڈینٹی الگ ہو جائے۔ اس لیے وہ کیا کرتے تھے، تو یہاں پہ ایک بہت اچھی ایک چیز ہے ہمارے لیے سمجھنے والی کہ بھئی وہ لوگ جو گزر چکے ان کے اعمال تو وہ اپنے ساتھ لے کے چلے گئے، لہا ما کسبت، انہوں نے جو کمایا وہ کما کے چلے گئے، ہم سے تو نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا اعمال کرتے تھے، تو ہم کیوں ان کی جو ہم تک پہنچی ہوئی بات اس کی بنیاد پہ ہم فرقہ بنا لیں، ہم لڑیں اس کے اوپر اور کوشش کریں ثابت کرنے کی ہو واز رائٹ اینڈ ہو واز رانگ، جو کہ ہو بھی نہیں سکتا، اگر کوئی پاسبلٹی ہوتی ہے کرنے کی تو آج تک ہو چکی ہوتی نا۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو آج ہم مس کرتے ہیں جب بھی فرقوں کی بات ہوتی ہے کہ جی وہ فلاں ٹھیک تھا یا فلاں ٹھیک تھا، اس کی بنیاد پہ فرقے بنے ہوئے، تو عام طور پہ لوگ یہ بات نہیں کرتے ہیں کہ جی آپ سے تو نہیں پوچھا جائے گا، یہ ہمیں کرنی چاہیے والی بات، کہ قرآن تو صاف کہہ رہا ہے۔ ابھی پھر اگلے 6 آیتوں کے بعد پھر ایک آیت جو آئے گی 41، یہی سیم ریپیٹ ہو رہی ہے، آپ دیکھیں وہاں پر بھی یہی بات کلیئر ہو جائے گی کہ ہمارا کوئی اس میں وہ نہیں ہے، وہ تھے گزر گئے، کسی نے غلطی کی، اب اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے یا اس کے اوپر پکڑے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ان کا معاملہ، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ان کو، نہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو آج ان غلطیوں سے بری قرار دے دیں یا ہم ان کو معتوب ٹھہرائیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں سمجھنے والی۔ تو بس یہ کچھ پوائنٹس سے آج کی آیات میں دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ جزاک اللہ خیرا۔